5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانے. کتنی بولیے؟ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانے. اس حدیث پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس سمت چل رہے ہیں اور تاجدار کائنات نے کس سمت چلنے کا ہمیں اشارہ دیا، حکم دیا کہ اس سمت چلنا ہے. فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانے. انسان جوانی میں وہ کام کر سکتا ہے جو بڑھاپے کی ایج میں نہیں کر سکتا. جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تھوڑا سا کام کریں تھکاوٹ ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ دیکھیں بزرگ احباب نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے. شاید وہ رکوع سجود اس انداز سے نہیں کر سکتے جس انداز سے ایک جوان کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانے. اور جو جوانی کی توبہ ہوتی ہے، جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو یہ بڑی پسند ہوتی ہے. اور آگے فرمایا اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانے. مشکل ہے، ممکن ہے آج ہم صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں صحت والی زندگی عطا کر رکھی ہے، ہم اپنے گھر سے چلے، ارادہ کیا مسجد میں آئے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، حالات کا پتہ نہیں، شاید آنے والا لمحہ کیسا ہو کہ ہم چل کر اپنے ٹانگوں پہ مسجد میں آ بھی سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، یہ میرا رب جانتا. اس لیے فرمایا اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانے. اس کے بعد آگے مزید فرمایا اپنے فارغ اوقات کو، فارغ جب انسان فری بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، چھٹی ہے، ان اوقات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانے. شاید آنے والے لمحات میں ہم اتنے مصروف ہو جائیں، زندگی کی الجھنوں میں اتنے ہم کھو جائیں کہ ہمیں اس کو یاد کرنے کا موقع نہ مل سکے. فرمایا جو زندگی کے لمحات آپ کے پاس فارغ ہیں، ان لمحات میں اپنے پروردگار کو بھولو مت، اس کو ہمیشہ یاد کیا کرو. ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے فارغ اوقات میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ہم نے اس چیز کا ذرا جائزہ لینا ہے. ہر انسان اپنی زندگی کا خود جائزہ لے کہ ہم کس سمت چل رہے ہیں. کیا فارغ بیٹھ کے ہم فاحش گوئی، لا یعنی باتیں، فضول باتیں، کسی کے خلاف باتیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کیا ہم ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں، یا فارغ وقت میں بھی ہمارا دل ہمارے رب کی یاد میں مصروف رہتا ہے. اس کے بعد مزید آگے فرمایا اپنی امیری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت جانی ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دولت عطا کر رکھا ہے، اس کو بھی غنیمت جانے. آنے والے ایک لمحے کا علم نہیں، ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کیجئے. شاید وہ لمحات آ جائیں کہ جب میرا دل چاہتا ہو میں کچھ کر جاؤں، مگر اس وقت مجھے حالات اجازت نہ دیتے ہوں کہ میں کچھ کروں. اگر آج حالات اجازت دے رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت دے رکھی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آخری 5ویں بات عرض کر رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانیں. آج ہم سب زندہ ہیں، ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، آج ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، آج ہم حقوق العباد کا خیال کر سکتے ہیں، حقوق اللہ ادا کر سکتے ہیں. کل جب یہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا،
یہ روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی، اس وقت جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، حشر میں پہنچ جائیں گے، اگر اس وقت پچھتائیں گے میرے مالک تو ہمیں زندگی میں پھر موقع عطا فرما، ہم دنیا میں جائیں گے، اے میرے خالق ہم تجھے یاد کریں گے، اے میرے مالک ہر لمحے ہم تیری یاد میں مصروف رہیں گے، مگر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث کے جو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان میں غور کی ضرورت ہے، ان میں فکر کی ضرورت ہے، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غلط سمت چل رہے ہیں، ہر انسان اپنی درست سمت کا تعین خود کر لے کہ یہ میری سمت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اگینسٹ چل رہی ہے، اب میں نے یہ سمت اختیار کر لی۔ اللہ رب العزت کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو کہ اس خالق نے کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، تم گن نہیں سکو گے۔ جب ہم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اس نے بل مانگے عطا فرما رکھی ہیں، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ اور ایک شکر قولی ہوتا ہے اور ایک شکر فعلی ہوتا ہے۔ قولی شکر یہ کوئی بھی نعمت مل جائے شکر الحمدللہ اچھی بات ہے، اور فعلی شکر یہ ہوتا ہے اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے، آپ نماز پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الشکرانے کے طور پہ پڑھیں، میرے مالک تیرا کرم کہ تو نے میرے جیسے ایک حقیر سے انسان پر اتنا کرم فرما دیا۔ جب ہم اس کو یاد کریں گے میرا مالک اتنا خوش ہوگا، وہ اتنا ہم سے راضی ہوگا کہ وہ نعمت کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کہ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا، پھر میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ حضور سیدی ضیاء الامت علیہ رحمہ فرماتے تھے ضروری نہیں اس سے مراد پیسہ ختم ہو جائے گا، وہ اللہ رب العزت کوئی ایسی نعمت چھین لے گا، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، زندگی کی نعمتیں موجود ہیں، مگر آپ اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ احباب ماشاءاللہ سارے سنجیدہ بیٹھے ہیں، اپنی لائف میں تجربہ رکھتے ہیں، کئی ایسے نام ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا، بڑی شہرت سے نوازا، مگر شاید وہ کھانے کے وقت آٹے کی جو چھان ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں، وہ گندم کی روٹی نہیں کھا سکتے ہوں گے، ان کا معدہ یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور یہ جو اس نے زندگی ہمیں عطا فرمائی یہ بڑی کرم نوازی، پھر صحت والی زندگی اس سے بھی بڑی کرم نوازی ہے۔ پروردگار اس عظیم نعمت پر ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق